बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम तरीन केस लगा हुआ है। पूरी कौम की नज़रें इस केस की तरफ हैं, इसलिए कि 76 साल बाद इस फैसले ने डिटरमिन करना है क्या ताकत कानून और इंसाफ के अंदर है या ताकतवर लोग और वो इदारे और वो इस्टेब्लिशमेंट इन कानून दानों, कानून और इंसाफ के रखवालों को वो अपनी बंदूक की नोक के नीचे रखना चाहते हैं या रखेंगे, या ये वाकई ट्रू सेंस में आज़ाद अदलिया कहलाएगी। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो ना इमरान ख़ान के ऊपर कातिलाना हमले होते। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान ख़ान जेल में ना होता। अगर आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान ख़ान 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर होता। ये सब आपने देख लिया। जो ख़त लिखा गया है, सबसे पहले तो मैं उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये जुर्रत की, जिन्होंने ये इस्तकामत दिखाई, जिनमें ये इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने वो सच लिख दिया कि इमरान ख़ान को सज़ा दिलाने के लिए, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के रिश्तेदारों को, बिरादर निस्बती को उठाए गए, एब्डक्शन किए गए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। कुछ जजेस के घरों में क्रैकर्स फेंके गए। कुछ जजेस को ISI अपने दफातर में बुला के डायरेक्शंस देती रही कि जनाब ये फ़ैसले लें और ये फ़ैसले लेकर आ जाएं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदनुमा दाग हमें मिलने को मिला। मुझे बताएं, जब आप पूरी दुनिया में ये चेहरा पाकिस्तान का दिखाएंगे, मुझे बताएं कि कश्मीर काज को, कश्मीर के मुकदमे को लड़ने के लिए हमारे पास क्या जवाब बाकी रह जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम आएगा कि आपके मुंसिफ भी आज़ाद नहीं हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फ़ैसले लिखवाती हैं। जब हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि जब हमारे चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही थी, जब हमारे बच्चों को और हमारी ख़वातीन को उठाया जा रहा था, उस वक्त वाहिद फोरम इंसाफ के वो दरवाज़े थे जिसकी तरफ हम देखते थे। मगर बदकिस्मती से वो मुंसिफ जेल, अडियाला जेल में बैठ के रात को 11-11 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के रात के 12 बजे वो फ़ैसले लिखते थे जिसमें जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको इमरान ख़ान का वकील बना दिया जाता था। आज सब सच सबके सामने आ चुका है और इमरान ख़ान ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि उसकी कोई किसी से डील नहीं है। वो इंसाफ और के दरवाज़े की तरफ देख रहा है और इन मुंसिफों से हमें तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो 15 जजेस पे मुश्तमिल है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देगी। इसलिए कि इंसाफ करने वाले जो ख़ुद अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते, जिन्होंने 25 करोड़ अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है, तो वो 25 करोड़ अवाम किसकी तरफ देखेगा? 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देखती है ताकि इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ये मुंसिफ करें। तो लिहाजा आज ये सबसे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसके बावजूद कि हमें बहुत शदीद इख्तलाफ़ात हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब से, चूँकि इन्होंने माजी करीब में हमारे ख़िलाफ़ वो फ़ैसले दिए जो नाइंसाफ़ी पे मबनी थे। और इसके साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाने का भी हुक्म देंगे, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए तो कोई निज़ाम बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ के बग़ैर, रूल ऑफ लॉ और क़ानून की हुक्मरानी के बग़ैर ना कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना कोई कौमें तरक्की कर सकती हैं। और तसद्दुक़ जिलानी साहब बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, मगर उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, अपने आप को अलग कर लिया, इसलिए कि उनके अपने बेटे ने भी ये लिख के दिया कि ये कमीशन दुरुस्त नहीं है। और एक बात और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी से हल्फनामे लिए जाएँ और उनको बुलाया जाए कि किस किस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनसे गलत काम कराए हैं और किस किस का क्या प्रेशर है। और इसी तरह
یہ بھی دیکھا جائے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ فارم 45 کے اندر جو فورجری کی گئی ہے، جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ حق کے حکمرانی حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ادھر آ جاؤ شیخ صاحب۔ شروع کروں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہے، یہ نظام 75 سالہ نظام، یہ زنگ آلود نظام، یہ بوسیدہ نظام اب بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس نظام کو گرنے کی انتظار کرو، کیونکہ 25 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نظام سے چھٹکارا لینا ہے۔ ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سو موٹو لیا ہے، اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جناب تصدق جیلانی کی سربراہی میں۔ اس کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا آئینی اور قانونی طور پر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے ایگزیکٹو کو ہیڈ بنا دیا تھا، کیا وہ اس لارجر بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل کورٹ اس پہ بنایا جائے، فل کورٹ ہی اس آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی جس کو 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اس کو فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو 6 ججز کا خط ہے، کیا یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ پوری 25 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے عدلیہ سے کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو ججز پچھلے کمیشن میں موجود تھے ان کو اس لارجر بینچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو جوڈیشری کو خط لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے جوڈیشری خطرے میں ہے، نظام عدل خطرے میں ہے، اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اور یہ پوری قوم ان 6 ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے ماحول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی۔ کسی جسٹس کے لیے، کسی بھی آفیسر کے لیے، کوئی بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا، لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبا چودھری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، تو اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فوراً ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ایک ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے فوراً ہی اس کے اوپر ایکشن لے لیا۔ تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ اور اس کے بعد انہی 6 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہی گزارش کی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل آج تک پاکستان تحریک انصاف ہو، عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا، اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے۔ 300 وکلاء کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت کیوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کو بلا کر اس کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عدلیہ آپ کے سامنے بچھائی جاتی ہے۔ ریاست کے
عدلیہ اور انتظامیہ دو الگ الگ ستون ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے لٹایا گیا۔ کس نے لٹایا؟ کیوں لٹایا؟ اور جب جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی نے جسٹس منصور صاحب یہ دونوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فی الفور اس بینچ سے خود کو علیحدہ کریں، وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں، وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں۔ سو کالڈ وزیر اعظم جو فارم 45 کے مطابق ہارا ہوا شخص ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائیو پروسیڈنگز دکھائی جائیں تاکہ پوری قوم دیکھے۔ اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن ایجنسی کے اہلکاروں نے دھمکیاں دی ہیں، جنہوں نے مداخلت کی ہے، ان تمام اہلکاروں کو عدالت میں بلایا جائے اور یہاں پر ان سے سوالات جوابات لیے جائیں، کیے جائیں، اور اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور یہ 6 ججز نہیں ہیں، یہ پوری قوم انصاف کے لیے کھڑی ہے، یہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف آج دیکھ رہی ہے، پوری قوم آج مطالبہ کر رہی ہے کہ قوم کو انصاف دیا جائے۔ اور عدالت کے اندر لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انصاف کی امید ہوتی ہے، اور اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں دیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کلیئر کٹ ہیں، ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔